السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج جس بات کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کرنے جا رہا ہوں وہ آج سوشل میڈیا پر بہت دنوں سے گردش کر رہی ہے۔ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جو پرسوں عید الاضحیٰ سے ایک دن قبل یا عید الاضحیٰ کے دن سویڈن کے اندر قرآن مقدس کو جلایا گیا، اور مجھے ایک چیز اس سے سمجھ نہیں آتی ہے، وہ یوں ہے کہ اگر مثالی طور سویڈن کے نوجوان نے قرآن مقدس کو لاتوں سے مارا اور اس کے بعد نعوذ باللہ من غضب اللہ قرآن کے نسخے کو جلایا، اس سے وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اس سے ہمارا اسلام نعوذ باللہ من غضب اللہ مٹ سکتا ہے؟ قرآن مٹ سکتا ہے؟ ایسی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ الحمدللہ اس وقت بھی کروڑوں کیا یعنی اگر گنا جائے تو کوئی گنتی نہیں ہو سکتی جتنے حفاظ قرآن مقدس کے اس وقت دنیا میں موجود ہیں۔ اگر نعوذ باللہ من غضب اللہ یہاں تک بات پہنچ بھی جائے کہ قرآن مقدس کے نسخوں کو اس دنیا سے اٹھا لیا جائے، اس کے باوجود مسلمانوں کے دلوں میں قرآن مقدس پہلے بھی محفوظ تھا، آج بھی محفوظ ہے، کیونکہ قرآن مقدس کو نازل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی خود ذمہ داری لے رکھی ہے، جس کا ارشاد قرآن مقدس کے اندر ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میں کہتا ہوں کہ سویڈن کے اندر جو قرآن مقدس کی گستاخی کی گئی یہ چھوٹی بات تو نہیں، اور جس طریقے سے پہلے بھی نبی علیہ الصلوۃ کی شان میں گستاخیاں کی گئی، صحابہ کی شان میں گستاخیاں کی گئی، ادھر سے ہماری حکومت اور ہمارے بڑے لوگوں کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ دنیا میں امن قائم رہے۔ اس چیز کے کرنے سے کیا امن قائم دنیا کے اندر رہ سکتا ہے؟ یہ چیز میں آج آپ سے کمنٹ کے ذریعے سے طلب کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اسی طریقے سے قرآن مقدس کے نسخوں کو مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے جلایا جائے، کیا مسلمان اس چیز پہ چپ بیٹھے گا؟ دوسری بات، اگر نبی علیہ الصلوۃ کی شان میں کوئی آدمی گستاخی کرے اس کے بعد یوں کہے کہ دنیا میں امن رہنا چاہیے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات کہ اگر حضرت صحابہ کرام جس طریقے سے ہمارے دلوں میں صحابہ کی عظمت ہے، اسی طریقے سے ہمارے دلوں میں قرآن کی عظمت ہے، اسی طریقے سے نبی کی عظمت ہے، اسی طریقے سے اللہ کی عظمت ہے۔ کہیں مرتبہ باطل آتا ہے تو یوں بات کہہ کر چلا جاتا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ من غضب اللہ۔ کہیں مرتبہ اللہ کی شان میں گستاخیاں کر جاتا ہے، اللہ کی قدرت کے بارے میں بولتے ہیں۔ کہیں مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن مقدس میں سے کچھ آیتوں کو نکالنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ باطل اپنی یلغار خوب اچھی طریقے سے چلا رہا ہے، اور مسلمان اس وقت خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، کیونکہ ہر مسلمان شام کو کھانا کھا کے بے فکر سو جاتا ہے، اور کسی کے دل میں یہ تڑف نہیں کہ نبی کے شان میں گستاخی ہو رہی ہے، مجھے کچھ کہنا چاہیے تھا، مجھے سامنے آنا چاہیے۔ نمبر دو، اگر قرآن مقدس کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے، مطالبہ کیا جاتا ہے کہ قرآن مقدس سے ان آیتوں کو نکالو، ان میں جہاد کا تذکرہ ہے یا اور کوئی تذکرہ ہے، حتیٰ کہ علل امکان مسلمان کا ایمان تب تک محفوظ ہے جب تک وہ 6666 آیتوں پر ایمان لاتا ہے۔ اگر ایک آیت کا بھی اس میں سے انکار کرتا ہے تو گویا کہ وہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ تیسری بات کہ ہم لوگ جب قرآن مقدس پر جب تانا زنی سنتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے دل جاگتے نہیں ہیں، ہمارا دماغ جاگتا نہیں، اس چیز کے لیے ہماری زبان کھلتی نہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے بے حیائیاں بھی ہوتی ہے، قرآن مقدس کو بھی جلایا جاتا ہے، مگر ہماری آنکھوں سے ایک آنسو بھی ٹپکتا نہیں ہے،
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یوں ہے کہ ہمیں دین کی اب کوئی قدر نہیں رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم سال میں ایک دفعہ نعرہ بازی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم غلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور بعد میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے اوپر طنز کیا جاتا ہے جو ہم سب کی ماں اما عائشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ گستاخوں کو ان کی گستاخی کی سزا دیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ اوپر سے دیکھ رہے، مگر کل قیامت کے دن اگر یوں مطالبہ ہو گیا کہ جب آپ کے سامنے آپ کے نبی کو، آپ کے قرآن کو اور آپ کے صحابہ کو گالیاں دی جاتی تھی تو آپ اس وقت چپ کیوں تھے؟ کیا آپ بول نہیں سکتے تھے؟ کیا میں نے آپ کو بولنے کی صلاحیت نہیں دی تھی؟ تو اس وقت ہمارے پاس اللہ کے سامنے بولنے کے لیے کوئی بھی جواب نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے 24 سالہ زندگی بھی بزدلی کے اندر گزاری ہے، اور جب ہم یہ 24 25 60 سالہ زندگی گزار کے جائیں گے، پھر رب کے یہاں جب جائیں گے، رب کے یہاں عدالت لگنی ہے، ہر اس چیز کا حساب دینا ہے جو چیز آپ نے اپنی زندگی میں کی اور دیکھی۔ اگر آپ نے کم از کم اتنا سوچا دل میں، کہ اتنا سوچا کہ یار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب آپ کسی جگہ پر برائی کو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو آپ وہاں پر جا کر ہاتھوں سے روکیں، اگر نہیں ہے آپ کے پاس طاقت پھر آپ زبان کے ذریعے سے روکیں، اگر نہیں ہے طاقت تو پھر آپ وہاں سے بھاگ جائیں اور ایک چیز دل میں محسوس کرے یار غلط ہو رہا ہے۔ مگر اس وقت مسلمانوں کے اندر کافی طاقت ہے، مگر اپنی طاقت کا غلط استعمال تو کر رہے ہیں، صحیح استعمال میں اپنی طاقت کو نہیں لگا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج چھوٹے سے چھوٹا، ادنا سے ادنا باطل بھی ان کے اوپر طنز کستا ہے۔ اس کے باوجود ان کو جب مرضی آتی ہے تب قرآن کے اوپر ہاتھ اور انگلی اٹھاتے ہیں، مرضی آئے نبی کے اوپر ہاتھ اٹھائے۔ ان کو پتہ ہے مسلمان بزدل ہو چکے ہیں، مسلمان اب کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آج سویڈن کے اندر قرآن مقدس کے نسخے کو جلایا گیا، آج سے پہلے بھی جلایا گیا ہے، انشاءاللہ آج کے بعد ہم نے ایک ایسی طاقت بننا ہے کہ کسی بھی آدمی کو، کسی بھی باطل کے ماننے والے کو، کسی کو بھی اتنی ہمت نہیں ہونی چاہیے وہ ہمارے قرآن کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔